اگر اتنی آیت، ایک آیت بڑی یا تین چھوٹی آیتیں اتنی قرات کر گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں قدر ما یجوز الصلاۃ، اتنی قرات کرنا جس سے نماز جائز ہو جائے۔ سب سے چھوٹی قرآن کی آیت ہے ثم نظر، سورہ مدثر کے اندر ثم نظر ثم نظر، اتنی قرآن کی تین آیتیں اس کو ملا کر اگر اتنی قرآن کی آیت وہ پڑھ چکے ہیں قرآن کہیں سے، تو امام کو چاہیے کہ رکوع کر دے، یا آگے مزید پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جگہ چھوڑ کر کوئی اور صورت شروع کر دے، بغیر ضرورت کے ایسے ہی چپ نہ ہو جائے کہ پیچھے والے مجھے لقمہ دیں۔ یہ امام کے لیے مکروہ ہے، اس کا لقمہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ تراویح کے اندر مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ تراویح کے اندر ہم نے مکمل قرآن کریم سننا ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر کہیں سے وہ بھول جاتا ہے تو پیچھے سامیہ صاحب جو ہیں وہ لقمہ دے دیتے ہیں تاکہ قرآن کریم بالترتیب ہم تلاوت کر سکیں۔ لیکن نماز فرض کے اندر یہ مجبوری نہیں ہوتی، لہٰذا امام کو چاہیے کہ اگر بھول گیا ہے تو رکوع کر دے، اگر قدر ما یجوز الصلاۃ پڑھ گیا، اگر نہیں تو پھر کسی اور جگہ سے پڑھ لے، مقتدیوں سے لقمہ نہ مانگے۔ اور مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ذاتی دشمنی جو ہے وہ نماز کے اندر نہ نکالے، ان آیا داڑھ تھلے ان دساں گا، فوراً ہی نہ بول پڑے، فوراً اگر بولے گا اس کے لیے مکروہ ہے، لہٰذا امام کو خود پڑھنے دے، اور امام کو بھی چاہیے کہ خاموش نہ ہو جائے بلکہ کہیں اور سے پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ میں نماز پڑھ رہا تھا تو بچے نے شرارت کی اور میری ہنسی نکل گئی، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر ہنسی کے تین درجے ہیں، تین طرح کی ہنسی ہوتی ہے، ایک صرف دانت کھلے، اس کو کہتے ہیں مسکراہٹ، اور دوسرا اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دہک۔ دہک کہتے ہیں اتنا ہنسنا کہ اپنے کان سن جائیں، اپنی ہنسی کو اپنے کان سن لے۔ اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے قہقہ، اس کو کہتے ہیں یہ ساتھ والے بھی سن لیں۔ یہ تینوں درجے ہیں اور تینوں کا الگ الگ حکم ہے نماز کے اندر۔ اگر تبسم ہے، مسکراہٹ، صرف دانت کھلے ہیں، تو اس سے نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز جائز ہے۔ اور اگر دہک ہے، آواز سے ہنسا کے اپنے کانوں نے سن لیا لیکن ساتھ والے نے نہیں سنا، مجلس والوں نے نہیں سنا، تو نماز ٹوٹ جائے گی، وضو برقرار رہے گا، نماز دوبارہ سے شروع کر دے۔ اس سے اگلا درجہ ہے قہقہ کا، اتنا ہنسنا کہ ساتھ والے بھی سن لیں۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک نابینا صحابی مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، نماز کے وقت حضور امامت کروا رہے تھے، ان کا اچانک سے پاؤں کسی گڑھے کے اندر لگا اور وہ دھڑام سے نیچے آ کر گر گئے۔ تو جب صحابہ کرام جو قریب کھڑے تھے انہوں نے یہ دیکھا تو ایک یہ مذاق والا منظر بن گیا، تو وہ ہنس پڑے، اتنا ہنسے کہ آواز پیدا ہو گئی، آگے مصلی کے اوپر نبی پاک نے سن لی۔ تو نبی پاک نے نماز کے بعد فرمایا جو ہنسا آواز کے ساتھ وہ واپس جائے، اپنا وضو بھی دوبارہ کرے اور اپنی نماز بھی دوبارہ پڑھے۔ تو آواز کے ساتھ اتنا کہ دوسرے بھی سن جائیں، اس کو قہقہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، آپ کا وضو بھی ختم ہو جاتا ہے، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اور نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر صرف تبسم ہے، اس سے نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ بالوں کا کلر کروانا کیا جائز ہے؟ ہاں جی، بڈھی کوڑی لال لگام اگر کوئی بننا چاہتا ہوئے تو دوسرا کلر استعمال کرے، پیلا کلر استعمال کر لے، ڈارک براؤن استعمال کر لے، لائٹ براؤن استعمال کر لے، مڈ براؤن استعمال کرے، جیسا اس کی سکن ٹون کے مطابق اس کو سوٹ کرتا ہے وہ ویسا کلر بالوں کو، داڑھی کو کروائے۔ لیکن ڈارک جون سا ہے وہ بلیک، کالا جس کو خضاب کہتے ہیں، خضاب، یہ کروانا اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے، شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ اس کے اوپر ابو داود شریف کی وہ بڑی سخت حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بالوں کو کبوتر کے سینے جیسا سیاہ کرتے ہیں، بالکل سیاہ کروا لیتے ہیں اپنے بالوں کو خضاب لگا کر، تو حضور فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ یہ بڑی سخت وعید نبی پاک نے سنن ابی داود شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا معمول مبارک تھا، آپ حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے، دو کلر کو مکس کرتے تھے تو وہ ڈارک براؤن بن جاتا تھا، دور سے سیاہ لگتا تھا، قریب آؤ تو وہ براؤن لگتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر کا معمول یہی تھا کہ آپ ڈارک براؤن استعمال فرمایا کرتے تھے، تو یہ والا کلر یوز کریں، کالا کلر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اقامت پڑھنا کس کا حق ہے، اور اگر کوئی شوق سے پڑھنا چاہے اور کوئی اسے روکے تو کیا حکم ہے؟ اقامت جو تکبیر ہم پڑھتے ہیں یہ اس کا حق ہے جس نے اذان پڑھی ہے، جو مؤذن ہے، جو پہلے آیا ہے، جس نے وقت نکالا ہے، جی اپنی پہلے دکان بند کر کے آیا ہے، اپنے آرام کو پہلے چھوڑ کر مسجد میں آیا، سب سے پہلے آیا، جو مؤذن ہے اس کا سب سے پہلے حق ہے کہ وہ خود تکبیر پڑھے۔
اگر وہ خود خوشی سے کسی اور کو اجازت دے دیتا ہے یا کوئی اور اس سے اجازت لے لیتا ہے اور یہ خوشی سے دے دیتا ہے اجازت تو دوسرا بھی پڑھ سکتا ہے. اور اگر دوسرا بندہ زبردستی پڑھے اور یہ پاس بیٹھا ہو اور اس کو ناگوار گزرے, ناپسند گزرے تو بالکل اجازت نہیں ہے. یہ حق تلفی ہے, حق مار رہا ہے اس کا, کیونکہ حق اس کا ہے. اس نے آ کر پہلے اذان پڑھی ہے, اب اقامت پڑھنا بھی اس کا حق ہے. ٹھیک ہے جناب والا. اور اگر یہ اجازت دے دے تو پھر جائز ہے. اور اگر کوئی اتنا ہی اچھا مؤذن ہے ماشاءاللہ, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, جڑا مرضی پڑھے, وہ فیل بالکل نہیں کرتا, وہ پسند ہے, اس کو کہتا ہے کوئی بات نہیں یار جو مرضی پڑھے, میری طرف سے اجازت ہے, تو پھر کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. وگرنہ اگر مؤذن جس نے اذان پڑھی اس کو ناپسند لگتا ہے تو پھر کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا سوائے اس کے یا اس کی اجازت کے ساتھ. اللہ ورسولہ عالم. انشورنس کروانا حلال ہے یا حرام؟ انشورنس حرام ہے, اس میں دھوکہ دہی ہے, جوا ہے. یہ انشورنس سے بچنا چاہیے. لہٰذا علماء کرام کا, کثیر جمہور علماء کرام کا اسی پر فتویٰ ہے کہ انشورنس کروانا حرام ہے. اس میں دھوکہ دہی بھی ہے اور غدر بھی ہے. اللہ ورسولہ عالم. کیا موبائل میں بغیر وضو قرآن شریف پڑھنا جائز ہے؟ قرآن کریم کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے قرآن کی زیارت کرنا, ایک ہے قرآن کو چھونا, اور ایک ہے قرآن کی تلاوت کرنا. یہ تینوں ہی عبادتیں ہیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر. موبائل کے اندر جو پڑھ رہا ہے وہ زیارت بھی کر رہا ہے, اور زیارت کرنا بغیر وضو جائز ہے. قرآن کی تلاوت بغیر وضو کرنا جائز ہے, لیکن قرآن کو ٹچ کرنا, چھونا اجازت نہیں ہے بغیر وضو. وہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ کی آیت مبارکہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, میرے قرآن کو جو بھی چھوئے پاک لوگ چھوئیں, بے پاک کوئی بھی نہ اس کو چھوئے. یہ مقدس کتاب ہے, مطہر کتاب ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کو پاکی اور صافی والا اس کو چھوئے, بغیر وضو کے اس کو کوئی بھی نہ ٹچ کر سکتا. تو چھونے کے اندر منع ہے, پڑھنے کے اندر اور زیارت کرنے کے اندر اجازت ہے. لہٰذا موبائل کے اوپر چونکہ ٹچ نہیں ہو رہا ہوتا تو لہٰذا موبائل کے اوپر آپ دیکھ کر بغیر وضو بھی تلاوت کر سکتے ہیں. اللہ ورسولہ عالم. وطر پہلے پڑھیں یا تہجد کی نماز؟ اب یہ چند دن پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی سنت یہی تھی کہ حضور عشاء کی نماز ادا فرماتے, پھر اس کی سنت نوافل ادا فرماتے, پھر جا کر آرام کیا کرتے تھے گھر, پھر رات کے آخر پہر کے اندر اٹھا کرتے تھے, تہجد کی 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے, اور اس کے بعد 3 وطر تہجد کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. تو حضور کا یہی معمول مبارک ہے. یہ اس کے لیے ہے جس کو تہجد میں اٹھنے کے لیے ایشورٹی ہو کہ میں اٹھ جاؤں گا. اگر کسی کو یقین نہیں ہے, صرف وہ الارم کے اوپر رہتا ہے, ایسا بندہ اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کے ساتھ ہی اپنے وطر ادا کرے. اللہ ورسولہ عالم. رمضان شریف میں کرکٹ کھیلنا کیا درست ہے؟ رمضان ہی نہ بلکہ عام دنوں کے اندر بھی کرکٹ کھیلنا جائز ہے. ایک اچھا جسمانی کھیل ہے. یہ جب سے ہم نے یہ بریلر کھانا شروع کیے ہم بھی ان کی طرح سست کاہل ہو گئے. کوئی کھیل ہماری زندگیوں سے ہی نکل گیا ہے جی. کھیل اب تو بالکل ہی نہیں رہا. پہلے گھوڑ سواری ہوتی تھی, کبڈی ہوتی تھی, کشتی کا کھیل ہوتا تھا, دوڑ کا کھیل ہوتا تھا, اتنے اتنے مضبوط کھیل ہوا کرتے تھے. اب تو یہ کھیل کود والا معاملہ ہی ختم ہو گیا. تو اسلام تو تفریح کا, کھیل کا اجازت دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ حدیث مبارکہ نہیں سنتے, سیدہ عائشہ کے ساتھ نبی پاک سفر کے اندر تھے, صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا چلو ذرا تم ذرا آگے کی طرف جاؤ, ہاں ہم میاں بیوی بعد میں آتے ہیں. سیر کرتے کرتے ان کو آگے بھیج دیا اور فرمایا عائشہ دوڑ لانی ہوں. سرکار یا رسول اللہ حاضر. سیدہ عائشہ کہتی ہے میں ذرا سلیم سمارٹ تھی, ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی, تو سمارٹ ہونے کی وجہ سے میں آگے نکل گئی, دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی, حضور پیچھے رہ گئے دوڑ کے اندر. تو سبحان اللہ حضور نے یاد رکھی. پھر کئی سالوں کے بعد ہم پھر سفر کے اندر تھے تو نبی پاک نے پھر کہا عائشہ دوڑ لگانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ نے کہا حضور حاضر. صحابہ کو آگے بھیج دیا. اب سیدہ کہتی ہیں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی, ذرا ہیلتھی ہو گئی تھی, تو اب حضور علیہ السلام آگے نکل گئے. تو حضور نے فرمایا عائشہ پچھلی ہار دا بدلا جے, پچھلی بڑی جڑا تسی مینوں ہرایا سی نا اس دا بدلا وے. تو تفریح, کھیل, دوڑ لگانا, گھوڑ سواری کرنا, تیر اندازی کرنا, تلوار بازی کرنا, اسی طرح کشتی لڑنا, یہ سارے کھیل جو ہیں یہ اچھے ہیں, ان کو کھیلنا چاہیے. کرکٹ کھیلتا ہے تو ٹھیک ہے, فیلڈنگ ہوتی ہے اس میں, بولنگ ہوتی ہے جناب والا, لیکن کرکٹ جائز ہے. لیکن جڑا رات گلیاں دے وچ جناب والا ہے جی انتشار بازی دے نال تے اچھی اچھی آوازاں دے نال رولا پانا تے لوکاں دیاں نیندراں خراب کرنیاں, وہ جائز نہیں ہے. کرکٹ جائز ہے لیکن چھوٹے چھوٹے کچھے پا کے کرکٹ کھیلنا جائز نہیں ہے. گوڈیاں تے اتنے جڑے ہون, گوڈے چھپانا فرض ہے انسان کے اوپر. کرکٹ کھیلنا جائز ہے لیکن اس کے اوپر شرط لگانا ناجائز ہے.
جڑا جتے کا ناشتہ کرائے گا جی، یہ والا ناجائز ہے، حرام ہے، شرط حرام ہے۔ کرکٹ کھیلنا جائز ہے، لیکن کھیلتے ہوئے گالیاں بکنا ایک دوسرے کو وہ ناجائز ہے جی۔ اسی طرح کرکٹ کھیلنا جائز ہے، کوئی بھی کھیل کھیلنا جائز ہے، ان کے چکر نمازاں ضائع کرنا جائز نہیں ہے جی۔ نماز دا بھی ہوش نہ ہوئے باہر ہی کہندے نے کہ جناب آئے ہیں جو گراؤنڈ دے وچ، تو یہ جو ان کی اجازت نہیں ہے۔ نماز بھی جو یہ چیزیں ہیں ان کا خیال رکھیں، باقی آپ کوئی بھی کھیل، کوئی بھی جو ان سا تفریح اس کو اپنا سکتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ نماز تراویح اکیلے پڑھ سکتے ہیں اور طریقہ بھی بتا دیں۔ نماز تراویح جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکیلے پڑھنے کے اندر اتنے فوائد نہیں ہیں جتنے فوائد جماعت کے ساتھ پڑھنے کے اندر ہے۔ ایک تو جماعت کا ثواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کے اندر، اور دوسرا قرآن سننے نصیب ہوتا ہے، قرآن سننا نصیب ہوتا ہے، اور پھر جناب والا مسجد میں وقت گزارنا نصیب ہوتا ہے، جو اتنی بڑی سعادت ہے۔ اے سی والے کمرے میں یا اپنے گھر والے کمرے کے اندر جا کر آپ پڑھ لیں گے جلدی جلدی، اور قل ہو اللہ کے اوپر ہی ساری 20 رکعتیں پڑھ جائیں گے، لیکن یہ اس طرح پورا قرآن سننا نصیب نہیں ہوگا آپ کو۔ تو لہٰذا جماعت کو فوقیت دینی چاہیے۔ اگر کوئی گھر بھی اکیلا بھی پڑھے گا تو ہو جائے گی تراویح تو۔ اللہ و رسولہ عالم۔ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت کے بغیر زندگی میں کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ احرام کی حالت میں حضور نے ننگے سر نماز پڑھی ہے، چونکہ احرام کی حالت میں نہ امامہ باندھنے کی اجازت، نہ ٹوپی پہننے کی اجازت۔ تو حضور کی یہ ایسی سنت ہے جو نبی پاک نے ساری زندگی اپنائی ہے۔ اب یہ ذرا نا رواج ختم ہو گیا ہمارے ہاں ٹوپیاں پہننے کا، وہ پہنتے بھی ہیں، وہ مسجد کی آ کر پلاسٹک کی ٹوپی جس کو چرسی بھی پہنتا ہے یہ بھی آ کر پہن لیتا ہے، جو کئی سالوں سے گندی بھی پڑی ہے، میل کچیل بھی جمی ہے، وہی آ کر پہن لیتا ہے۔ اس کو کہو نا ذرا یہ والی ٹوپی پہن کے جدو تیرا کوئی رشتہ ویکھن آوے نا گھر، وہ ٹوپی پا کے بیٹھی ہیں جی فال بھائی، پھر تو دیکھ تو بہنا میں جدو تیرا رشتہ ویکھن آوے تو وہ ٹوپی پا کے نہیں بیٹھ سکتا، تو اللہ دی بارگاہ کیوں آ کے بہ گیا میں؟ تو ان چیزوں سے بچیں۔ اپنی ٹوپی، مسلمان کی جیب میں اپنی ٹوپی ہونی چاہیے، بلکہ جیب میں نہیں اس کے سر پر ہونی چاہیے۔ یہ یاد رکھیے، پہلے یہ ابھی 90 کی دہائی سے پہلے یہ معمول تھا ہمارے بزرگوں کا، ہمارے معاشرے کا، یہ رواج تھا ننگے سر پھرنا، یہ خلاف ادب سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے بزرگ ڈانٹتے تھے، وہ بھائی ننگے سر پھر رہے، وہ لوگ پگڑی باندھتے تھے، خاص سٹائل ہوتے تھے اپنے اپنے علاقوں کے، کوئی رومال باندھتا تھا، کوئی ٹوپی پہنتا تھا، کوئی امامہ پہنتا تھا۔ اب یہ انگریز کے فیشن کے چکروں کے اندر یہ سارے ہی ننگے سر ہو گئے، اور اب ان کو اتنا شوق چڑھا یہ مسجدوں کے اندر، نمازوں کے اندر بھی ننگے سر ہو جاتے ہیں۔ نماز ہو جائے گی، اگر کوئی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھتا ہے مکروہ ہے، اور اگر کوئی تکبر کی وجہ سے ننگے سر پڑھتا ہے کہ ان میں اللہ دی بارگاہ تکبر کی وجہ سے وہ سر نہیں ڈھانپتا، تو وہ یہ کفر ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تکبر کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے ٹوپی نہیں مل رہی تو یہ مکروہ ہے۔ بہرحال اپنے سروں کو ڈھانپ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر روزہ مکروہ ہو جائے تو کیا مکمل کریں گے؟ مکروہ ہوا ہے نا، ٹوٹا تو نہیں نا، تو اپنے روزے کو مکمل کیجئے، اس کو توڑنے کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ بھی جائے کسی وجہ سے تو پھر بھی اس کو حکم ہے کہ افطاری تک بغیر کھائے پیے رہے، تاکہ رمضان کا ادب و احترام برقرار رہے۔ ٹوٹ بھی جائے اگر کسی وجہ، تو یہ تو مکروہ ہوا ہے، تو اس سے روزہ مکروہ کراہت کے ساتھ روزہ مکروہ ہو جائے اگر، تو اس سے ٹوٹتا نہیں ہے تو اپنے روزے کو مکمل کرنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ و رسولہ